بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان کی ایک عبادت جو رمضان کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے گزشتہ 2 مجلسوں میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ رمضان کے ساتھ خصوصیت رکھنے والی ایک دوسری عبادت دعا بھی ہے۔ مومن دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہے، جبکہ اسی دعا کے سہارے اس کے سارے کام بن سکتے ہیں۔ دعا سچ مچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کے لگاؤ اور محبت کی علامت ہے۔ انسان مصیبت کے موقع سے، ضرورت کے موقع سے اس کو پکارتا ہے جس سے اس کو لگاؤ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک کہیں کسی مصیبت کے سامنے آ جانے کے موقع پر ان کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ او ماں، اپنی ماں کو یاد کرتا ہے انسان، یا ارے باپ، کوئی مصیبت کے موقع سے اس طرح سے اپنے ماں باپ کو کیوں یاد کرتا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ یہاں میری ماں بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے، مگر مصیبت کے اور ضرورت کے موقع پر انسان کی زبان سے اس کو جس سے لگاؤ ہوتا ہے اسی کا نام نکلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو عشق ہو، محبت ہو، تو ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی کا نام اس سے نکلے گا۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے بہت بڑا وعدہ کر رکھا ہے قرآن کریم میں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز فرمائی، یہ پتھر کی لکیر ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے۔ آج دنیا کا ایک بہت بڑا امانت دار آدمی جس نے کبھی وعدہ خلافی نہ کی ہو، وہ اگر آپ کو یہ کہے کہ تم یہ کام کر لینا، تم کو فوراً مدد پہنچ جائے گی، تو انسان کے دل کو کتنی دھارس آ جاتی ہے، کتنی تسلی آ جاتی ہے کہ ایسے آدمی نے کہا ہے جس کی زبان سے کبھی وعدہ خلافی نکلی ہی نہیں ہے۔ تو جب وہاں ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ہمارے دل کو بہت اطمینان ہونا چاہیے کہ میں پکاروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس دعا کو سن لیں گے۔ یہی وہ یقین ہے جس کی کمی کی وجہ سے انسان دعاؤں کا اثر کم دیکھتا ہے، اور بزرگوں کی دعاؤں کے اندر اثر زیادہ اسی بنیاد پر ہے کہ ان کو یقین بہت ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی پکارا اور فوراً ہمارے رب نے اس کو قبول کر لیا۔ کتنے پیار بھرے لہجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے محمد تم سے اگر یہ پوچھیں کہ ہمارا رب پروردگار ہے کہاں، تو میری جانب سے محمد میرے بندوں کو کہہ دو میں بہت قریب ہوں تم سے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ بس اسی نزدیکی اور قریب ہونے کا استحضار اور خیال ہمارے دل میں اگر جم جائے تو ہماری دعاؤں کے قبول کیے جانے کا یقین بھی ہم کو آ جائے گا۔ ہمارا رب ہم سے کتنا زیادہ قریب ہے، ایک دوسری جگہ قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کے دل میں جو کچھ خیالات چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سب کو جانتے ہیں، اور انسان کی جو شہرگ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہم انسان سے قریب رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے بدن کے اندر بہت ساری رگیں ہیں، چھوٹی رگیں ہیں اور بڑی رگیں ہیں۔ یہاں سے ایک بڑی رگ گزرتی ہے جس کو کاٹ لو تو انسان جی نہیں سکتا، اس کو عربی کے اندر حبل الورید کہتے ہیں، اور ہماری اردو کے اندر اس کو شہرگ کہتے ہیں، جس کو ہم گجراتی میں دھمنی سے تعبیر کرتے ہیں، بڑی رگ جس کو اگر کاٹ دیا جائے تو انسان جو ہے جی نہ سکے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس رگ سے بھی زیادہ ہم اپنے بندے سے قریب ہیں۔ تو جو اتنی قریب ذات ہو اس کو پکاریں گے وہ کیوں نہیں سنے گی؟ جبکہ ماں دور ہوتی ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماں کوئی مدد کے لیے آنے والی نہیں ہے،
پھر بھی نزدیکی کا اظہار کرنے کے لیے انسان جہاں بھی ہو اپنی ماں کو پکارتا ہے تو اپنے رب کو وہ کیوں نہیں پکارتا، جس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ بس ضرورت اس کی ہے کہ ہم کو اپنے دل میں یقین جمائے رکھنا چاہیے، اور ہمارا رب ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس چیز کا خیال ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ چند اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان دعاؤں سے بے توجہی برتتا ہے، صرف رمضان کی حد تک نہیں، سال بھر انسان کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ مسلمانوں کی زندگی کے اندر ایک سروے کر کے دیکھ لو، وہ پورے 24 گھنٹے کی اس زندگی میں کتنی مرتبہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ آپ سروے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مومن دعاؤں میں سب سے زیادہ پیچھے ہے، جبکہ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں جس میں دعا مومن کو کام نہ آتی ہو۔ خود اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کے ایک سروے لگا لو، ہم دن میں اپنے رب کو کتنی مرتبہ دعا کر کے یاد کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو دعاؤں میں بہت کمزور پائیں گے۔ ہاں، اللہ کے نیک بندے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ ایک بات یہاں رک کر یہ بھی سمجھنی چاہیے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا دو زانو بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے تو ہی دعا ہوگی۔ جی، یہ دعا کے آداب ضرور ہیں، لیکن اس کے بغیر بھی آپ نے چلتے پھرتے اپنے رب کو کہہ دیا اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر، یہ دعا ہو گئی۔ اور اس دعا کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے تقرب اور نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ مگر شیطان ہے، ہر میدان کے اندر اس نے انسان کا راستہ مارا ہے، تو دعا کا راستہ مارنے کے لیے بھی اس نے چند اسباب اپنائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی اسباب جب سے زیادہ ہو گئے اس وقت سے انسان اللہ سے کٹ گیا، بس اسباب ہی پر اس کی نظر ہے۔ اگر کسی انسان کو آج کہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اپنی بیماری کے لیے، اور جو ہے دوا پر اتنا بھروسہ مت کرو، تو ممکن ہے جن لوگوں کے ذہن و دماغ آج نئی تعلیم سے متاثر ہو چکے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بھائی دوا سے شفا ہوتی ہے، دعا سے تھوڑی ہوتی ہے۔ ایسا بھی مومن بولنے والے موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا دار الاسباب ہے، دوا پیے بغیر آپ نہیں رہ سکتے تو پیو، کوئی منع نہیں کرتا، اور پینا چاہیے۔ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے تو اسباب اختیار کرنے چاہیے، مگر دوا میں تاثیر نہیں ہے، دعاؤں کے اندر تاثیر ہے۔ انسان اگر اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دوا پینے کے ساتھ ساتھ مانگ لے گا یا بغیر ہاتھ اٹھائے مانگے گا تو انشاءاللہ جو تاثیر ہوگی وہ ڈبل ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑا فائدہ دعا کا یہ بھی ہے کہ انسان کی نظر پھر اسباب پر نہیں رہتی۔ آپ دیکھو گے انسان نے دوائی پی، اچھا ہو گیا، جاب پر گیا، اس کو تنخواہ ملی، پیسہ ملا، تو اگر دعا نہیں کی ہوگی تو وہ اپنے کھانے پینے کی اور شفا کی نسبت اسی دوا اور جاب کی طرف کرے گا۔ کوئی پوچھے گا کہ بھائی تم کو کس سے شفا ہوگی، وہ یہی کہے گا کہ میں نے دوائی پی تھی نا، اس وجہ سے۔ اگر آپ نے دوائی پینے کے ساتھ دعا بھی کی تو انشاءاللہ آپ سبب کی طرف نسبت کرنے سے بچ جاؤ گے۔ وہ یہی کہے گا کہ میرے رب سے میں نے کہا تھا، دوائی ایک سبب کے درجے میں ضرور اختیار کی، لیکن میرے رب سے میں نے کہا تھا، دعا کی تھی، اور میرے اللہ نے میرا سن لیا۔ میرے بھائیوں، آج اسباب کی دنیا ہے، مادیت کی دنیا ہے، سب چیزوں میں اسباب کے ساتھ انسان کو ایسا جوڑ دیا گیا ہے کہ روحانیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ انسان کو دور دور تک اپنا رب یاد نہیں آتا، حالانکہ یہ اسباب کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان اسباب کو اللہ نے مؤثر بنایا تو ہی اس میں اثر آئے گا، باقی ان اسباب میں کوئی اثر نہیں ہے۔ میں تو آپ کو یہاں تک کہوں گا حدیث شریف کی روشنی میں کہ اسباب کا میدان جہاں ختم ہوتا ہے وہاں اگر کوئی چیز اثر کر سکتی ہے تو وہ دعا اثر کر سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دعا کا پاور کتنا ہے۔ اگر کوئی بزرگ کہتا، کوئی ولی کہتا تو اتنا یقین نہ آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دعا کی کیا تاثیر ہے وہ آپ سنیے۔ مختصر سا ٹکڑا ہے حدیث شریف کا، لیکن اس میں دعا کا پاور معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو دعا ٹال سکتی ہے۔ مجھے بتائیے اسباب میں یہ پاور ہے؟ اللہ نے ایک تقدیر لکھ دی ہے تو آپ دسیوں دوائیاں پیو، دسیوں آپ اسباب اختیار کرو۔ کتنے لوگ دوائی پی کر بھی مرتے ہیں،
ریئیکشن کے اندر کتنے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. صرف اسباب سب کچھ نہیں ہے، بلکہ مسبب الاسباب، جو ان اسباب میں تاثیر رکھنے والی ذات ہے، وہ سب کچھ ہے. تو جہاں کچھ نہیں چلتا اس جگہ دعا کام کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول کے کلام کے اندر کبھی مبالغہ اور اتشیوکتی نہیں ہو سکتی. آپ نے جتنا فرمایا اتنا ہی ہوگا، اور جیسا فرمایا ویسا ہی ہوگا. واقعی تقدیر کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا ٹال سکتی ہے. بہت سے موقع ایسے آئے اللہ کا عذاب سروں پر منڈلانے لگا، نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، عذاب ٹل گیا. تو واقعہ یہی ہے کہ انسان بہت ساری مصیبتوں سے دعا کی برکت سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاص کر کے رمضان کے اندر ہم لوگ دعاؤں کی طرف توجہ کریں. افطار کا موقع ایسا ہے کہ جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. آج ہمارے درمیان میں اللہ کا کوئی ایسا بندہ آ جائے جس کے متعلق ہم کو معلوم ہو کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی سب دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس سے اپنی ضرورت کی دعا کے لیے دوڑے نہیں. تو اللہ ہم کو مستجاب الدعوات بنا رہا ہے افطار کے موقع پر. حدیث شریف میں ہے یہ مضمون کہ انسان کی دعا افطار کے موقع پر ضرور قبول ہوتی ہے. تو ہم جہاں بزرگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اچھی چیز ہے، لیکن تم کو جب موقع دیا جا رہا ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کر گنواؤ مت. افطار کا موقع ایسا ہے کہ جس میں شیطان انسان کی توجہ دعا سے ہٹانے کی بڑی کوشش کرتا ہے. یا تو اگر دعا میں مشغول بھی ہو جاتا ہے تو قلب کی توجہ، دل کی توجہ اس کی طرف باقی نہ رہے، اس کی بھرپور کوشش رہتی ہے. آپ دو چار دعا ہی صحیح لیکن توجہ سے مانگیے افطار کے موقع کے اوپر، انشاءاللہ آپ کی ضرورت اللہ تبارک و تعالی موقع آنے پر، وقت آنے کے اوپر پوری کرے گا. اس لیے دعاؤں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کی توجہ اسباب سے ہٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے. آج اگر اسباب سے اور مادیت سے انسان کو ہٹا کر اللہ سے تعلق کرانے والی کوئی چیز ہے تو سب سے زیادہ مہنگی چیز وہی ہے. دنیا میں سب ملتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ تعلق جڑوانے والے اسباب بہت کم ہیں، اور وہ دعا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کے اندر اپنے رب کو جو ہے دھیان سے، یقین سے پکارا کریں کہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. بعض موقعوں کے اوپر شیطان یہ دھوکہ دلاتا ہے کہ اس کے بجائے تو تم عبادت میں لگو نا، دعاؤں میں لگتے ہو، اس کے بجائے تم عبادت میں لگو. یہ دعا اپنی جگہ ایک چیز ہے لیکن عبادت میں لگو گے تو زیادہ ثواب ملے گا. آپ عبادت میں بھی لگو لیکن دعاؤں سے غفلت میں بھی مت رہو. یہ شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے. انسان کو یہ کہہ کر تو دعا سے نہیں ہٹائے گا کہ دعا چھوڑ دو، لیکن ایک دوسرا رخ اس کو دے دے گا جو یوں دکھنے میں اچھا ہوگا مگر وہ شیطان کا داؤ ہوگا. وہ یہ ہے کہ عبادت میں لگو، دعاؤں کے لیے کیوں لگتے ہو. ایک بات یاد رکھو، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کا کریم، ان ساری عبادتوں کا مغز وہ یہی دعا ہے. عبادت کی تعریف کیا ہے، ویاخیا کیا ہے عبادت کی؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے عبادت کا مطلب ہوتا ہے حد درجہ انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دے. غایت التذلل جس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر، جس سے زیادہ جھکنے کا کوئی موقع نہ ہو اس کو عبادت کہتے ہیں. ایک شرابی کبابی بھی ہوگا، وہ سب کچھ دوسرے کو دے گا لیکن اپنا ماتھا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں ٹیکے گا. مومن ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتا. اسی لیے یہ عبادت، یہ سجدہ جو ہے عبادت کہلاتا ہے کہ اس سے آگے کوئی میدان ہی نہیں ہے تذلل کا، اپنے آپ کو جھکانے کا، اپنے آپ کو توڑنے کا. اور دعاؤں میں اس سے بھی زیادہ انسان عاجزی اور انکساری کرتا ہے. اسی لیے ساری عبادتوں کا مغز حدیث شریف میں کہا گیا الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادتوں کا کریم ہے دعا. اگر آپ دعا میں لگو گے تو ایسا مت سمجھو کہ عبادت سے ہٹ رہے ہو، بلکہ عبادت کی کریم میں لگ رہے ہو اور عبادت کے خلاصے کے اندر لگ رہے ہو. اس لیے یہ دھوکہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ دعا میں لگتے ہیں، اس کے بجائے تو عبادت کے اندر لگیں تو بہتر ہے. دعا بھی عبادت ہے، عبادت بھی کیجئے اور دعاؤں کے اندر بھی لگیے. اپنی زندگی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے اندر مختص کر دیجئے. مجھ کو اتنے وقت کے لیے اپنے رب سے دعا روزانہ ضرور کرنی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک تو یہ محسوس کرو گے کہ میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں. یہ چیز لکھنے میں بھی نہیں آتی اور بولنے میں بھی نہیں آتی. یہ انسان محسوس کرے
ذوقی چیز ہے. آپ روزانہ دعا کرو, آپ کو ضرور احساس ہوگا کہ میں اپنے رب سے قریب جا رہا ہوں. اور دوسرے نمبر پر ہمارے کام جو ادھورے اٹک جاتے ہیں, جس کی نسبت ہم اسباب کی طرف کرتے ہیں کہ یہ کرتا نا تو ایسا ہو جاتا, کامیاب ہو جاتا, یہ کرتا تو کامیاب ہو جاتا, انشاءاللہ یہ سارے مواقع ہی چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے آپ کے وہ ادھورے کام پورے کر دیں گے. آپ اپنے ہر میدان میں خود کو کامیاب پاؤ گے. اور اگر کسی جگہ اپنا وہ مقصد آپ کو حل ہوتا ہوا نظر نہ بھی آئے, آپ کا جی اس چیز کو پا کر جتنا ٹھنڈا ہوتا, اس سے کہیں زیادہ دعا کرنے کی برکت سے ٹھنڈا ہو جائے گا. مثلا آپ نے کچھ مانگا اللہ تعالیٰ سے, وہ چیز مل گئی, آپ کو ڈبل خوشی ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرے رب نے مجھ کو وہ چیز دے دی اور مجھے دعا کی توفیق بھی ملی. اور اگر وہ چیز نہیں ملی آپ کو, تو آپ کو وہ چیز ملتی تب جتنی خوشی ہوتی, اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے نہ ملنے میں آپ کو عطا فرما دیں گے. بہرحال دعا سے انسان کو لگاؤ رکھنا چاہیے. اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لو کہ اتنے وقت تک مجھ کو دعا ضرور کرنی ہے. مومن آج جو اللہ کی نصرت سے تھوڑے سے دور ہیں, اس کے بہت سے اسباب ہیں, ان میں سے ایک بنیادی سبب دعاؤں کی کمی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دعاؤں کے اندر یقین عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.